اس میں ایک علامت ہائپوسیمس سے بھی ملتی ہے. ہائپوسیمس پڑھ چکے ہیں آپ؟ جی پڑھی تھی. ہائپوسیمس ایک ایسی دوا ہے جو ٹائیفائڈ میں بھی بہت کام آتی ہے اور جنون کی علامتوں میں بھی، اور نوجوان لڑکیوں میں بھی بعض دفعہ ہائپوسیمس کی بیماری پیدا ہونے کی وجہ سے بہت ہی خوفناک قسم کا، اس کو کیا کہتے ہیں دماغی میں، ہسٹیریا سا پیدا ہوتا ہے. اور 2-3 علامتیں بڑی نمایاں ہیں اس میں. ایک یہ کہ مریض اپنے کپڑے چنتا ہے، یوں کر کے چٹکیاں سی کاٹتا ہے، بدن کو بھی اور کپڑوں کو بھی. یہ ٹپیکل علامت ہے ہائپوسیمس کی، لیکن آرسنک میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. آرسنک میں جب یہ پائی جائے تو لیسیویس تھاٹس ایکسپریشنز نہیں ہوتے، یعنی شہوانی باتیں مریض نہیں کرتا، نہ اس طرح دماغ جاتا ہے. لیکن پاک باز صاف ستھری بچی معصوم جب وہ بے ہوشی یا اپنے دماغی دورے میں ایسی باتیں کرنی شروع کرے تو ماں باپ کے لیے سخت الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ اس ایسی معصوم بچی میں آیا کیسے. اصل میں وہ اس کی طبیعت کے غم کی وجہ سے نہیں بلکہ سوزش کی وجہ سے خیالات پیدا ہوتے ہیں. متعلقہ اعضاء میں اگر سوزش ہو تو بعض سوزشوں کے نتیجے میں وہاں ایسی ٹاکسن پیدا ہوتی ہے جو دماغ کی طرف خون کے ذریعے منتقل ہو کے وہاں ویسے خیالات پیدا کر دیتی ہے. تو اس ایسے مریض کی ایسی باتیں اس کی روحانی بیماری کی علامت نہیں ہے، جسمانی بیماری کی علامت ہے. یہ آرسنک میں ہے جی؟ نہیں، ہائپوسیمس میں. میں فرق بتا رہا ہوں. جی جی. چنتا ہے مریض دونوں صورتوں میں، کپڑے چنتا ہے، بے چین بھی ہے. ہائپوسیمس کا مریض بڑا بے چین ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آرسنک میں یہ نفسانی خواہشات کی کوئی علامتیں دکھائی نہیں دیتی، جبکہ ہائپوسیمس میں نفسانی خواہشات نہ ہونے کے باوجود مریض بکواس کرتا ہے نفسانی، اور گندے لفظ بولے گا، یہ کہے گا، حالانکہ اس بیچارے کا قصور کوئی نہیں. مرد ہو یا عورت دونوں میں پایا جاتا ہے، مگر عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہے. یعنی اگر یہ ایسی ہو تو اور زیادہ آکورڈ ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے بڑی سخت الجھن پیدا کرتی ہے. ڈاکٹر آیا باہر سے اور بچی کو دکھایا تو اس نے آگے سے ایسی باتیں شروع کر دی تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا اثر لے گا کہ یہ بچی کی پرورش کیسی ہوئی ہے، حالانکہ قطعاً قصور نہیں ہوتا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو بلایا جائے، وہ فوراً سمجھ جائے گا. ایلوپیتھ کا کوئی پتہ نہیں، وہ خام خواہ کی ہسٹری بنا لیں گے کوئی. ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک وقت کا تعلق ہے، اس میں 12 بجے کے بعد 1-2 بجے تک اس کی علامتیں بھڑکتی ہیں، دن کو بھی اور رات کو بھی، اور رات کو زیادہ، کیونکہ اندھیرے سے بھی اس کی مرض بڑھتی ہے، اس کا مرض بڑھتا ہے. اور خوف محسوس کرتا ہے آرسنک کا مریض، اور خوف کے نتیجے میں کمپنی چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس بیٹھے رہیں. لیکن اگر مرض زیادہ بڑھ جائے تو پھر کمپنی سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، پھر لوگوں کے بیچ میں گھرا ہوا بھی سخت خوف زدہ رہے گا.